آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہمیں صحیح معنی میں عزادار حسین بن علی بننے کی توفیق عطا فرمائے. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اسلام اور مسلمین کو کامیابی عطا فرما. درود پڑھ دیں محمد حضرت گرامی. محرم 1448 آغاز ہو چکا ہے اور سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ان لوگوں میں قرار دیا ہے کہ جو عزاداری امام حسین برپا بھی کرتے ہیں اور شریک بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. پالنے والے تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیری عظمت کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ، حبیب کی آل کا واسطہ قیامت تک ہماری نسلوں کو عزادار حسینی قرار دے اور ہمیں اس کا قیامت میں بہترین اجر عطا فرمائے. درود پڑھ دیں محمد. اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین اور اسلام کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور اکرم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اسلام قیامت تک یہی رہے گا. اب کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. ماشاءاللہ. دشمنوں نے یہ بات جان لی کہ اب اگر اس اسلام کے اندر رکھنا ڈالنا ہے تو پہلے سے ڈال دو، اس لیے کہ بعد میں اگر اس کا تنا مضبوط ہو جائے گا تو پھر اسے اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا. میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ اگر ابھی آپ نے کوئی بیج بویا ہے اور کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ درخت بنے تو جتنا جلدی ہو وہ بیج نکال لے، لیکن اگر وہ بیج پڑا رہا اور تناور درخت بن گیا تو اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. اب سازشیں اسی زمانے سے شروع ہو گئی اور کاش کے علماء و ذاکرین ایک بہتر انداز میں ٹونٹ کے بغیر، طنز کے بغیر اس بات کو واضح کریں کہ اس زمانے میں کن کن طریقوں سے سازشیں کر کے مسلمانوں کے درمیان میں رخنا ڈالا گیا. ان تمام سازشوں کا سدباب کیا گیا. آئے مودت، آئے تطہیر، مباہلہ، سورہ حلطہ، غدیر، انما ولیکم اللہ کی آیت، سب کچھ تھا. لیکن سازشی عنصر جو حضور اکرم کی ولادت سے پہلے انتظار کر رہے تھے کہ یا تو اس کو آنے نہ دیں
یا اگر یہ آ جاتے ہیں تو ان کے راستے کو ایسا تبدیل کر دیا جائے جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنے ہی دین میں راستے تبدیل کر دیے۔ آج جائیے یہودیوں کی کتاب پڑھیے، مسیحیوں کی کتاب پڑھیے، آپ کو کوئی اوتھینٹک نسخہ نہیں ملے گا، اور ان نسخوں میں اگر یہ بات ملے کہ اگر تم نے غیر یہود کے کسی بچی کے ساتھ کچھ کر لیا ہے تو اس میں تمہیں کوئی قصور نہیں ہے اور تم اس سے آزاد ہو، دین یہ ان کا دین ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف سے قرآن مجید کو اپنی اصل شکل میں باقی رکھا، اور دوسری طرف سے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے حضور اکرم سے یہ بات فرما دی، کہہ دی کہ اے میرے حبیب تم اس بات کو کہہ دو کہ میں تمہارے درمیان میں دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ جب تک یہ دونوں ایک دوسرے سے متمسک رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے تب تک، اور تم اس سے جدا نہیں ہوگے تب تک انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن امت کے اندر کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا کہ 61 ہجری کا چاند وہ مصیبتیں لے کر آیا کہ جس کو انسانی تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ مولانا لوگ بہت مارے گئے ہیں، مولانا لوگوں کی آبروئیں بہت لوٹی گئی ہیں، مولانا کربلا کے واقعے کو اتنی بڑی بات یا اتنا بڑا واقعہ کیوں قرار دیتے ہیں؟ کربلا میں تو 72 یا کچھ لوگوں نے پلس مائنس کہا ہے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور چند خواتین لوٹی گئی ہیں، بچیاں لوٹی گئی ہیں۔ دنیا میں تو بہت کچھ ہوا ہے، میں کہوں گا بہت کچھ ہونا ایک طرف ہے، رسول کا نواسہ شہید ہونا ایک طرف ہے۔ بہت کچھ ہونا ایک طرف ہے، رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا۔ اگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور رسول اکرم امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے، تو اس کا مطلب ہے جناب زینب، جناب ام کلثوم، یہ دونوں باقاعدہ رسول کی بیٹیاں ہیں قرآن کی زبان کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں 60 سال کے اندر قیامت تک، میں بھی اپنے آنسو روکے ہوئے، مجھے بات کرنی ہے، میرا بھی سینے میں دل ہے لیکن کیا کروں۔ 60 سال کے اندر رسول کے گھرانے کو وہ کر دیا جو آج تاریخ یقین کرنے سے مشکل محسوس کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اہل سنت حضرات کے ایک بہت بڑا گروہ واقعے کا انکار نہیں کرتا، لیکن کہتے کیسے ہو سکتا ہے، اور صحیح ہے، ان کا یہ سمجھنا اس طرح صحیح ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کی خلافت کا سلسلہ چلتے چلتے ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیا گیا جو فاسق تھا، فاجر تھا، کھلے عام برائی کرتا تھا، اور مسلمان چپ بیٹھے رہتے تھے اور یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے کہا سوال میں اپنے سے کروں یا آپ اپنے سے کریں یا تاریخ سے کریں؟ وہ کیا ہوا؟ دیکھیں مصائب اپنی جگہ پر، لیکن ان سوالوں کا اٹھانا ضروری ہے۔ وہ کیا ہوا کہ رسول اللہ کی باتوں کو ایک طرف رکھ کر وہاں تک بات پہنچی کہ رسول اکرم کے بعد سلسلہ ایسا چلا کہ مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چنا اور خلافت کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ صحیح و غلط کی بحث ہی نہیں، مولانا دلیل، میں نہیں کہہ رہا صحیح یا غلط، رائٹ اور رانگ، میں یہ نہیں، میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا کہ ایسے شخص تک بات پہنچ گئی کہ جس کے سلسلے میں رسول اکرم کی اہل سنت کے ہاں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ اللہ لعنت کرے سوار پر، سواری کو چلانے والے پر اور سواری کو ہانکنے والے پر، اور آگے جا کر وہ صورت بنتی ہے کہ یزید جیسا۔ آج بھی انسان سوچتا ہے
لیکن بنانا ہے. اچھا کیا مسلمانوں میں اور کوئی ایسا نہیں رہا تھا؟ چلے امام حسین آپ کی نظر میں فعلاً آپ کی نظر میں اسلام میں 60 سال میں ایسا حشر ہو گیا تھا, ایسا حال ہو گیا تھا کہ اب کوئی ایسا رہا ہی نہیں تھا کہ جس کو مسند خلافت مسلمہ, مسلمین نے بنایا نا, خلیفۃ الرسول تو وہ بھی نہیں کہتے, بالآخر مسند خلافت امت مسلمہ ہے کہ نہیں؟ امت مسلمہ نے خلافت کا سلسلہ شروع کیا, ہاں نہ کہیں, ڈرتے کیوں ہیں؟ ہاں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, چلتے چلتے پھر کہاں تک پہنچے کہ اگر آپ کے نزدیک وہ سسٹم مقدس تھا تو اب اس مقدس سسٹم پر بیٹھنے والے کو, امت مسلمہ کو چیک نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کیوں ایسے شخص کو بٹھایا جا رہا ہے جس کی کوالیفیکیشن تو چھوڑو, جس کے کرتوت سامنے ہیں. میرا سوال ویلڈ ہے کہ نہیں؟ کیا رسول اکرم نعوذ باللہ استغفر اللہ کچھ ایسے لوگوں کو تربیت کر کے نہیں گئے کہ جو امت کو لیڈ کرتے, اس مسلمانوں کی خلافت کے تخت پر بٹھایا جاتا اور اس کے بعد امت مسلمہ کے ابتر حال کو بہتر کیا جاتا تاکہ کربلا کے واقعے کی ضرورت نہ پڑتی. اب میں چینج کرتا ہوں اپنی بات کو کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ امت چپ بیٹھی رہی اور نواز رسول مدینہ چھوڑ کے مکہ, حج چھوڑ کے عمرہ کر کے مکے سے نکلتے ہیں اور کوفہ سے ان کو کربلا کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اور 10 محرم کو شہید کر دیا جاتا ہے. شہادت نہیں ہے, ذبح کر دیا جاتا ہے. آج دنیا میں اگر کسی کو موت کی سزا بھی دینی ہے نا, ایک گولی مارو نا, ایک بار پھندا لٹکا دو, مر جائے, ختم ہو جائے, ایک بار وہ الیکٹرک چیئر پہ رکھ, تکلیف نہ دو. لیکن وائے امت مسلمہ. اور اب دیکھو یزید پر رضی اللہ کا عنوان ڈالنے والوں, تمہیں مبارک ہو, قیامت میں ہم حسین کے ساتھ, تم یزید کے ساتھ جاؤ. اور زور دیا جا رہا ہے, زور دیا جا رہا ہے. پہلے سوال کے جواب تو دو نا ہمیں کہ رسول کے بیٹے کو یا نواسا کہتے ہو, نواسے کو کس طرح سے ذبح کیا گیا. کہنے والا نے کہا مولانا بہت سی چیزیں مکس ہو گئی ہیں. میں کہتا ہوں سب مکسچر کو نکال دو, اتنا تو ہے کہ حسین کا سر نیزے میں لٹکایا گیا. حسین ابن علی جس کے ہونٹوں کو نانا چوستے تھے, حسین ابن علی جس کو نانا کندھے پہ بٹھاتے تھے, علی کا بیٹا, زہرا کا لال, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اس کا حق یہ تھا کہ اس کا سر نیزے پہ لٹکایا جائے. رسول کی بیٹیاں, تم کہتے ہو چادر نہیں چھینی گئی, یہ بتاؤ اگر نہیں بھی چھینی گئی کیا حق بنتا تھا کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام رسیوں میں باندھ کر لے جائے. القوم الظالمین پانے والے, ہماری نسلوں کو حسینی بنا, ہمیں حسین ابن علی کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما, ہماری عاقبت بخیر فرما, ان آنسوؤں کو آخرت کا سرمایہ بنا, نظام اسلامی کو مزید عزت عطا فرما, پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا, ہماری نسلوں کو اضطراب سے بچا دے, ہماری موت کو اہل بیت کی محبت برقرار دے, جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما دے. ہمارے آقا ہمارے مولا امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ
صدق اللہ العلی العظیم. آج کا خطبہ ممکن ہے تھوڑا طولانی ہو جائے، میری معذرت ابھی سے قبول کر لیں. میں جانتا ہوں موسم گرم ہے، لیکن اس دفعہ اتفاقاً عاشورہ سے پہلے ایک ہی جمعہ ہے، بہت سے رائز پیش کرنے ہیں، اس لیے ایک ایک کر کے بات کرنا شروع کرتا ہوں. افسوس ہے کہ پنجاب حکومت پر ہم نے اتنا ان کو بتایا، اتنا کچھ ہے. عزاداروں کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، FIR کی دھمکی، 4 شیڈیول میں ڈالنے کی دھمکی، 5 لاکھ کے مسلکے کی خبر آ رہی ہے کہ لکھوا رہے ہیں کہ تم عزاداری کم کرو، یہ کرو وہ کرو. قائد ملت جعفریہ نے عملی اقدامات کی طرف اشارہ دے دیا ہے. دیکھیں، جب عملی اقدامات کا اشارہ دے دیا جاتا ہے یا پھر اعلان کر دیا جاتا ہے تو آپ کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں، پنجاب کی حکومت کے جو اوپر کے طبقے کے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمیں ماہ شوال سے بلایا تھا، ہم بیٹھے تھے، ہم نے باتیں کی تھی پن پوائنٹ، لیکن میں نے ان کو اشارہ کیا تھا. نیچے شرارتیں ہوتی ہیں اور آپ کا نام ختم ہوتا ہے. مجھے ابھی ایگزیکٹ لسٹ نہیں آئی، لیکن ایک طولانی لسٹ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں کہ مختلف شہروں میں، گاؤں میں، گھوٹوں میں عزاداروں پر سختی کی جا رہی ہے. میں عزاداروں سے کہوں گا کہ ایک بار سختی برداشت کر لو، بھرپور FIR کروا لو، بھرپور اپنے آپ کو سرٹیفائیڈ حسینی کروا لو. انشاءاللہ یہ یزیدی نابود ہو جائیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک. جزاکم اللہ خیر. حیدری. یا دوسرا یہ کہ ایام اعزا میں نظم، ضبط، صفائی، ڈسٹ بینوں کا انتظام کریں اور جلوس میں منظم طریقے سے جائیں. اس سال کا عاشورہ حسینی عاشورہ ہے، ان کے بیٹے کیا کہتے ہیں خامنہئی کی بھی یاد منائی جائیں گی. بڑی بات ہے. ایک ابھی آتا ہوں، ایک انسان نے دنیا کو تبدیل کر دیا اور حسینیت کا پرچم بلند کر دیا. ہماری عزت، ہماری آبرو ہے. میں نہیں کہتا کہ جلوس میں رہبر معظم کی اور ان کی تصویریں لے کے جائیں، میں نہیں کہتا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں عزاداری میں یہ چیزیں شامل نہیں کی جاتی، لیکن روح خامنہئی کو مت بھولیے گا کہ جس نے آج حسینیت کے پرچم کو وہاں بلند کر دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میرا یقین ہے امام زمانہ فخر کرتے ہوں گے، میرا یقین ہے مولا کائنات فخر کرتے ہوں گے، جناب زہرا فخر کرتے ہوں گی، اے سید علی حسینی تو نے ہماری عزت رکھ لی، تو نے مسلمانوں کی لاج رکھ لی. بہرحال ہمارے جلوسوں میں سبیلوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پلیز سبیل والے حضرات، آپ سے ہاتھ جوڑ کر، آپ کے پیروں کو ہاتھ لگا کر درخواست کرتا ہوں. مجھے آپ کی کسی کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن جو طریقہ آپ اپناتے ہیں نا وہ محترمانہ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ نیاز جو ہے وہ بے احترامی سے دے رہے ہیں. میں اب نیاز کا ایک دانہ بھی ہو گیا نا، اب یہ حسینی دانہ ہے، یہ تبرک ہے، اس کا احترام کیجیے. جہاں پہ بھی آپ کھاتے ہیں، تش میں کھاتے ہیں، کہیں کھاتے ہیں، ویسے تو اللہ کی روزی ہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کی روزی پر حسین کی سٹیمپ بھی لگ جائے تو پھر یہ سٹیمپ کی چیز کو اپنے زبان پر رکھتے ہوئے شفا کی امید رکھیں، دوا کی امید رکھیں. کیسے امام رضا کے روزے سے آپ نمک لے کر آتے ہیں، روٹی لے کر آتے ہیں، یہ بھی تو وہی ہوا نا. سبیل والوں، ایک تو ساؤنڈ سسٹم اس طرح مت لگاؤ جس طرح لگاتے ہو. ہاں، ساؤنڈ سسٹم کے لیے کوئی اسکاؤٹس یا کوئی ایسی انجمن نہیں بن جائے کہ جو پورے راستے ساؤنڈ سسٹم لگائے، لیکن پھر وہ عزاداروں کے لیے مخصوص ہو. یہ نہ ہو سبیل پہ ساؤنڈ چل رہا ہے اور اس کے بعد پھر نیازیں بٹ رہی ہیں اور لے رہا ہے، تو وہ لے کر آؤ، تو نہیں، اچھا نہیں لگتا. ہمیں عزاداروں کا احترام کرنا ہے، عزاداروں کی عزت کرنی ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. درود پڑھ دیں محمد. جنگ شروع ہوئی تھی کہ نظام جمہور اسلامی اور پرچم لا الہ الا اللہ کو جھکایا جائے. جنگ ختم ہوئی ہے، پرچم لا الہ الا اللہ اور بلند ہو گیا. یہ کہاں ملے گی تاریخ؟
کہ پوری دنیا کا میڈیا ایک ہی بات کہے ایران اسلامی جیت گیا، ٹرمپ اور فلاں فلاں ہار گئے. آئی ایم سرپرائز. میں آپ کو کچھ پوائنٹ دینے والا ہوں، گرمی برداشت کیجیے گا اور میری باتوں کو ذرا سا غور سے سنیے گا. جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، جو چیزیں آپ کو میڈیا نہیں بتاتا، شرمندہ ہے میڈیا. بہرحال ان کی شرمندگی کو ہم کم کرتے ہیں. ایام ازاں ہے، ورنہ ایسی مبارکباد دیتا کہ آپ بھی یاد رکھتے کہ میں سبھی کیا تو نے مبارکباد دی ہے. میں صرف امام زمانہ سے کہتا مولا اب آپ آ جائیے، اب آپ کو بڑی عزت مل گئی، بڑا احترام مل گیا ہے. آپ ہی کے نام پر تو ایرانیوں نے جنگ کی تھی، کس کے نام پہ کی تھی؟ آپ ہی کی نیابت میں تو انہوں نے فلسطین کا ساتھ دیا تھا، آپ ہی کی نیابت میں ظالموں کے مقابلہ کیا. اب آپ دیکھیں ایران جس کا سب کچھ فریز تھا، 24 بلین ڈالرز، کوئی بینکنگ سسٹم نہیں، آئل آفیشیل بیچ نہیں سکتے تھے. آج الحمدللہ رب العالمین ٹرمپ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم ایران کے فروزن منی دباتے ہیں، یہ ہم چوری نہیں کر سکتے. یہ چور، دیکھیں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ چوری ہوتی ہے. اور اگر اس طرح کریں گے تو آئندہ لوگ ڈالر پر بھروسہ نہیں کریں گے. جادو وہ جو خود چڑھ کے بولے، خوشبو وہ جو خود انسان کو محسوس ہو. دشمن کہہ رہا ہے، ذرا ٹرمپ کی پہلی 28 فروری والی تقریر تو سنیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. اب اس کا جواب سنیے. اور اسی لیے ہم یہ پیسے نہیں رکھیں گے. دوسرا یہ کہ اطراف اگر نیوکلیئر انرجی سے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکتا ہے تو ایران کیوں استفادہ نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ. اب ایران نیوکلیئر ٹیکنالوجی، ہاں اسے کچھ مینیج کرنا ہوگا، کچھ کنٹرول کرنا ہوگا. ہاں ہم نیوکلیئر بم بنانے نہیں دیں گے. اب ایک کمبخت رہبر معظم نے تو پہلے دن سے کہا ہوا ہے، پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ ایٹم بم بناؤ، اور رہبر معظم کہتے تھے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. تو آج تم کہہ رہے وہ نہیں بنائیں گے، تو رہبر معظم شہید نے کہہ دیا تھا. اس کے بعد کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی عزت دیتا ہے. اسرائیل سے کیا کہتا ہے؟ اٹس آل دیر. آپ کو ملتا نہیں ہے، ہمیں اللہ ڈھونڈوا کے بھیج دیتا ہے. شاید اے آئی الگورتھم ہمارے لیے ایسا کام کرتا ہے. اسرائیل سے کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، 2-4 میزائل ڈرون اگر ڈیزرٹ میں آ کے گر کے تم پوری بلڈنگیں گراتے ہو، یہ تمہارا کام صحیح نہیں ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. میں اور ایران بڑے پارٹنر ہیں، اسرائیل تو بہت چھوٹا پارٹنر ہے. اب ایران امریکہ کے لیے بڑا پارٹنر کیسے بن گیا؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ حسینیت پر بھروسہ رکھتے ہیں، جب آپ یزیدیت کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں. آج دنیا اور پاکستان میں بعض شرارتی طاقتیں یہی دیکھ رہی ہیں کہ یہ حسین کرتے کہاں پہنچ گئے کہ ٹرمپ کی ناک رگڑوا دی. اگر ایران کے ہم ایرانی تھے تو ہم نے کیا ہے، تو شاہ کے زمانے میں کر ڈالتے. انقلاب اسلام کے بعد تم نے یہ کیا ہے. بتاتا ہے کہ ایران کے ساتھ اسلام اور حسینی روح جڑ گئی ہے. کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ باتیں اس کی گفتگو کے بیچ میں وہ جو G7 میں گیا تھا اس میں سے نکلوائی گئی ہے. کسی نے محنت کی ہے، ہمیں اس کو استفادہ کیا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے کہ اگر میں بھی جنگ ختم نہ کروں تو 4 ہفتے بعد میرا تو آئل ریزرو ختم ہو جائے گا، اور پھر میں کیسے سسٹم شروع کروں گا. دیکھیں اللہ پر انسان بھروسہ کرتا ہے نا، خدا کی قسم. امام حسین نے اللہ پر بھروسہ کیا. اس عصر میں سب کو مٹا دینے کی بات ہو گئی، کچھ نہیں بچا. لیکن ایسا ہوا کہ آج ہر انسان جو دل رکھتا ہے وہ حسین کی محبت رکھتا ہے. انشاءاللہ ہم بھی ذلت اور رسوائی سے دور ہیں، اور میرا ملک بھی ذلت اور رسوائی سے دور ہو گیا ہے. آج اسلام میں ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں کہ جو تم کہتے ہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، بس تم کسی طرح سے اسٹریٹ آف ہرمز کھول دو، ورنہ تباہی اور بربادی آتی جائے گی. تم کو $300 ارب دیے جائیں گے تاکہ تم ریکنسٹرکٹ کرو. اور ٹرمپ یہاں تو 271 بلین کا نقصان ہوا ہے، کا کوئی بات نہیں، تھوڑا ان کی پاکٹ منی بھی بن جائے گی.
کہاں سے کہاں بات کرتے ہیں. اور ہاں اسٹریٹ آف ہارموز کو ابھی ان چند دنوں میں تو نہیں کرو حکم، لیکن طریقہ طے کرو کہ تم اور امان کس طرح سے اس کو مینیج کرو گے، تاکہ وہاں سے اگر تم کو کوئی فیس لینی ہے تو تم لے سکتے ہو. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے، ہم نے ایران پر خاموخواہ کی پابندیاں لگائی ہیں، ان پابندیوں سے تو اقتصادی نقصان ہوتا ہے، ہمیں پابندیاں نہیں لگانی چاہیے تھی، ہم ان پابندیوں کو اٹھا رہے ہیں. حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت مردہ یزیدیت جہاں جہاں ایران ڈالر کے لیے محتاج تھا، ڈالر کے لیے پریشان تھا، اور ہر طرف سے مشکلات گھیر رہی تھیں، امارات اور دوسرے ممالک پریشان تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش کر دی ہے کہ جس کو کہتے ہیں وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. جنگ سے پہلے ہرمز کھلا ہوا تھا، اب تم مجبور ہو گئے کھلوانے پہ. جنگ سے پہلے پوری پابندیاں لگی ہوئی تھی، اب تم مجبور ہو گئے ہو پابندیاں اٹھانے پر. جنگ سے پہلے 24 ارب ڈالر بند کیے ہوئے تھے، تم نے ابھی سے قسطیں بھیجنا شروع کر دی. جنگ سے پہلے پیٹرول کم تھا، پیٹرول اوپر چلا گیا، تمہاری حالت خراب ہو گئی، تم نے فوراً کر دیا کہ اس کو ختم کرو. اور اس کے بعد ایک بات بتاؤں، اللہ ایکسس آف ریزسٹنس اپنی جگہ پر نہ صرف باقی ہیں بلکہ اور مضبوط ہو گئے ہیں. اب حزب اللہ بھی مضبوط، حشد شعبی بھی مضبوط، انصار اللہ بھی مضبوط، آپ بھی مضبوط، ہم بھی مضبوط، اور پاکستان بھی مضبوط ہو جائے گا. پاکستان جانتا ہے کہ جب شیعہ ڈٹ کے پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی مائی کا لال میرے پاکستان کا بال بی بی کا نہیں کر سکتا. بات اور بھی یہ بتاتا ہوں، یہ میرے ملک کو اللہ نے عزت دی کہ 2 سائنیں ایک طرف اور تیسری سائن میرے پیارے ملک پرائم منسٹر کی سگنیچر ہے. آئی ڈونٹ کیئر وہ کون پرائم منسٹر ہے، لیکن میرے ملک کا سینہ چوڑا ہو گیا اور ہندوستان کی ناک رگڑی گئی ہے. اور میں یہاں پر سی ڈی ایف صاحب عاصم منیر صاحب کو بھی جزاکم اللہ خیر مبارکباد محرم میں نہیں دیتا ہوں، جزاکم اللہ خیر. آپ کی ایفرٹس ہیں. محسن نقوی صاحب، بہت سے مسائل آپ نے ہمارے حل نہیں کیے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، ہم آپ سے ناراض ہیں، اپنی جگہ پر ہے. بائی روڈ زائرین کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لوگ مجھ پہ پریشر ڈال رہے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن آپ کی محنت کو بھی سلام، اور جنہوں نے محنت کی ان سب کو سلام، جنہوں نے اس امن معاہدے کو کامیاب بنایا ہے، مومنوں مسلمانوں سے کے لیے، ان کے لیے درود پڑھنے محمد والے. اب ایران سے جو معاملہ کرنا چاہتا ہے کرے، اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور پیچھے رہ جائیں، اس لیے کہ دوسرے زیادہ تیزی سے بھاگتے ہیں، ہم آہستہ بھاگتے ہیں. میری طرف مت آئیں، اس لیے کہ میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا. اب آگتے ہیں اس بات کی طرف کہ جنگ سے پہلے پورے خلیج فارس میں دلہن کی طرح امریکی بیسز جمے ہوئے تھے. آج اجڑی ہوئی قبریں بنی ہوئی ہیں. آج جہاں پر بھی جائیں وہ جگہ تباہ برباد. میرا سلام ہو رہبر معظم شہید علی خامنہئی پر کہ انہوں نے اپنی 35 سالہ قیادت میں ایران کو وہ اسٹریٹجی دی کہ جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. یہ امام زمانہ کی عنایت تھی. کبھی نہیں کہا انہوں نے امام زمانہ نے میری مدد کی ہے، امام زمانہ نے میرے گائیڈ کی ہے، میں ملتا ہوں. نہیں، وہ یہی کہتے تھے امام زمانہ ہماری مدد کرتے ہیں، اس لیے آج ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اور جب عزاداری ہوتے تھے تو جس طرح سے گریا کرتے تھے. ایک ذاکر کہتا ہے کورونا میں منع تھا کہ رہبر معظم کے اطراف میں کوئی جائیں، انہوں نے کہا نہیں، مجلس تو میں ویسے ہی سنوں گا. اپنے امام بارگاہ میں آئے، اس ذاکر کو ممبر پہ بٹھایا، خود اکیلے زمین پر بیٹھے، ذاکر مجلس پر کہا صاحب کہا میں ہوں نہ ہوں، حسین کی ماں تو آئی ہوئی ہے نا، حسین کے والد تو آئے ہوئے، نانا آئے ہوئے، پڑھ. اور ذاکر کہتا ہے وہ مجلس ایسی پڑھی کہ میں زندگی بھر محسوس نہیں کر سکتا ہوں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک ڈالروں کی بارش کرنے کے لیے تیار ہیں ایران پر، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جس نے ثابت کیا ہے کہ طاقتور ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نہیں ہے، وہ اہل بیت کا چاہنے والا ایران ہے.
انہیں پتہ چل گیا کہ اسرائیل کتنا ذلیل ہے، کتنا رسوا ہے، کہ وہ پیسے بھی کھاتا گیا اور ہمارا خون بھی چستا گیا. امریکہ کے اندر طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکے. ابھی تھوڑا ٹھہریے، ہم 9 ربیع الاول کو ایک ایسا جشن منائیں گے انشاءاللہ. زندگی رہی تو پتہ نہیں، آج کل ہمارے بعض دشمن ہمارے خلاف کچھ لکھ رہے ہیں، چلے یہاں نہیں تو جنت میں منائیں گے. اتنا تو ہمارا حق بنے گا جنت میں جانے کا نا. ایسی کون سی بات ہے؟ 9 ربیع الاول اگر ہم نہ ہوئے تو آپ یہاں منائیں گے، ہم جنت میں منائیں گے. بس اتنا یاد رکھیے گا، یہ 9 ربیع الاول کا جشن ولایت مولا کائنات کی عظمت کا جشن ہوگا. یہ ولایت نہ ہوتی، یہ امامت نہ ہوتی، لاکھ فلسطینی شہید کر دیے گئے، کسی کے کانوں پہ جوں نہ رنگی، ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی ہٹانے کی ہمت نہیں ہوئی ہے. یہ وہی حالت تھی کہ جب سید الشہداء نے قیام کیا کہ بیٹھے رہو، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے کو عزت دو، میں نکلتا ہوں. علی کے بیٹے نے بھی یہ کہہ دیا کہ تم بیٹھے رہو، ہم حسین کے نام پر نکلیں گے. آج فلسطینی مائیں بہنیں بیٹیاں دعا دے رہی ہیں کہ نظام اسلامی تو نے ہمیں عزت دی، اور آج ہم اس طرح سے آگے بڑھے ہیں کہ کم از کم دشمن کی بمباری ہم پر کم ہو گئی ہے. لبنان پہ بمباری ہو رہی ہے لیکن بہت کم ہو گئی ہے. اور اتنا یاد رکھیے کہ اب انشاءاللہ تعالی دنیا مکتب اہل بیت کی طرف آئے گی اور آ رہی ہے. مولانا پھر آپ نے آواز کو ہلکا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اب دشمن مزید ہوشیار ہوگا. آج جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، ابھی میں ایک اتحاد اور وحدت کی کانفرنس میں تھا، ہمیں کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ بیٹھے ہوں تو ہم اپنی بات نہیں کریں، ہمیں جہاں موقع ملے گا ہم اپنی بات کریں گے. اب میرے خلاف تم ٹون کرو، طنز کرو، پوسٹ لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی ہے اور انشاءاللہ میں اس عزت کو قوم و ملک کے لیے خرچ کروں گا. زائرین کے راستوں کے لیے لگا ہوا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگ بھی دعا کیجئے. بہت زائرین پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. بہرحال جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب دشمن اپنی حرکت کرے گا. اب ان لوگوں کو تو چانٹا لگ گیا ہے جو کہتے ہیں کربلا صرف رونے کا نام ہے، کربلا صرف عزاداری کا نام ہے، کربلا عزاداری سے آگے نہیں بڑھ سکتے. آج پوری دنیا تک کافر ریسرچ کر کے آرٹیکل لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے یہ 2 سیکٹس ہیں، ایک اتنا تیزی سے آگے بڑھنے والا کہ میزائل کی ایسی ٹیکنالوجی بنا دی جو دنیا نہیں سوچ سکی، اور ایک وہ ہے جو کھڑا دیکھ رہا ہے کہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. وی آر وائبرنٹ اسلام، ہم انقلابی اسلام ہیں. ہم وہ اسلام ہے جس میں میرے مولا پیچھے بیٹھے نہیں رہتے بلکہ اپنے 25 سالہ مظلومیت میں آگے بڑھتے رہتے ہیں تاکہ اسلام کو انحراف سے روکا جا سکے جتنا ہو سکے. امام حسن علیہ السلام قربانی دیتے ہیں، بیٹھے نہیں رہتے. او مولوی تجھے کیا پتا، ہر امام کربلائی تھا، ہر امام حسنی تھا، ہر امام حسینی تھا، اور تو کہتا ہے نہیں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تجھے کس نے بیوقوف بنایا ہے کہ کربلا سے کوئی درس نہ لو؟ کربلا کا درس میدان میں آ گیا ہے. یہ عاشورہ حقیقی معنی میں حسینی عاشورہ بنے گا. وہ ایران کی عوام حسینی عوام ہے جو ہر رات میدان میں نکلتی تھی، 100 دن سے زیادہ رات نکلتی تھی، مائیں بہنیں بیٹیاں بچے، اور رات کو اپنے بچوں کو گود میں لے کے کہتی تھی یا حسین یا حسین. بم آ رہے تھے، میزائل آ رہے تھے اور وہ میدان میں کھڑے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جناب زینب نے کہا تھا جب وقت آئے تو بیٹھے مت رہنا، کھڑے ہو جانا. عزیزوں، اب میرا ممبر کیسے استعمال ہوگا؟ میرے ممبروں پہ کیسے لوگ بٹھائے جائیں گے؟ میرے ممبروں پہ کتنے سادہ شریف شکل والے بٹھائے جائیں گے؟ اور اس کے بعد یہ جو اہل سنت ہم سے اتنا نزدیک آ گئے ہیں، آپ کی سوچ ہے یہ سال ہے، یہ محرم ہے کہ اہل بیت سے نزدیک آنے والوں کو اپنے سینے سے لگا لو. حقائق تو بیان کرنے ہیں، ابھی میں نے خود نہیں بیان کیے. طنز مت کرو،
ٹونٹ مت کرو. احترام وہاں پر بھی اسلامی کونسل کے اندر جو اتحاد بھائی آپ نے اپنی بات بتانی, اپنی بات بتائیں, حقائق بتائیں, جو آپ سمجھتے ہیں وہ واقع صحیح ہے, لیکن واہ 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 اس کے بغیر مجلس نہیں چل سکتی. آپ کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں, مجلس درس گاہ ہے, مجلس امام حسین علیہ السلام کی دانشگاہ ہے. 2 مہینے 8 دن میں سے کم از کم 100 مرتبہ آپ کلاس میں جائیں گے, 1 گھنٹہ کلاس میں بیٹھیں گے, 1 گھنٹہ آنا ہے, 1 گھنٹہ جانا ہے, ماتم کرنا ہے, سو سلام سننا ہے. اب اگر تم صحیح معنی میں حسینی نہیں بن رہے تو چیک کرو یہاں سے پڑھنے والے کے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں. بات تو کڑوی ہے, گالیاں تو میں ویسے ہی سنتا ہوں اور سننے کا عادی ہو گیا ہوں, لیکن یاد رکھیے بدعتیں بڑھتی جا رہی. ہاں پنجاب حکومت تم نے جو اشتہار یا نوٹیفیکیشن لگایا ہے بھول گیا, میں نے کہا تھا ٹائم لوں گا, برداشت کیجیے گا, کم ایسے ٹائم لیتا ہوں. تم نے لکھا ہے نو انوویشنز. تمہاری جرأت ہے تم ہماری عزاداری کو, ہمارے جلوس کو, ہماری ماتم سنگتوں کو, دستوں کو تم کو بدعت ہے. میں کنڈیم کرتا ہوں اس شخص کو جس نے عزاداری کے نوٹیفیکیشن میں لکھا, نمبر 1 پہ لکھا, میرے پاس موجود ہے, نو انوویشنز. تیرے باپ دادا نے تجھے یہ حق دیا ہے کہ تو ہمارے مذہب کے معاملے میں دخالت کر, اور تو کہ نو انوویشن. پنجاب حکومت نوٹس لے اور یہ انوویشن کا جو لفظ واپس لے, آپ کوئی اور لفظ لکھ دیں. اور اتنی کالونیز بنتی ہیں, اتنی سوسائٹیز بنتی ہیں, بیریا ٹاؤن بن گیا, پتہ نہیں کون سا ٹاؤن بن گیا, کون سا ٹاؤن بن گیا, نہیں نئی آزاداری نہیں شروع ہوگی. ارے تیرے باپ تو کیا, تیرے بڑوں نے بھی کوشش کی ہے. بنی امیہ کے ظالم حکمرانوں نے, بنی عباس اور اس کے بعد کون آزاداری کو روکتے رہے. آج ان کی ہڈیاں ختم ہو گئی, پس گئی ہے, آزاداری بڑھ گئی. بس ہم حسینیت کا پرچم اٹھا کے آگے بڑھیں گے. ظاہر ہے ہمارے ہاں بدعتوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی بدعت آئے تو روک لیجئے گا, ہم ذمہ دار ہیں اس کو, لیکن جو آزاداری ہو رہی ہے اس کو اسی شان سے کیجئے گا, کمی نہ آئے. اس لیے کہ جناب زہرا نے اطمینان دلایا ہے, آزاداری تم کرنا, شفاعت میں دلاؤں گی. میرے پیارے ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا. بڑی عزت دے دی ہے. اب میں ذمہ داروں سے کہوں گا اس عزت کو پاکستان کی عوام کے لیے اس طرح سے انکیش کروائیے کہ اب یہ مشکلات ختم. یہ عوام بڑی غیرت مند عوام ہے, پاکستانی عوام, اور ہمیشہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑی رہی ہے. آپ سے درخواست ہے اس عوام کی مسائل کو, یہ جو خون چوس رہے ہیں, یہ جو گد کی طرح میرے ملک کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, خدا را اب ان کو سائڈ پہ کیجئے. اب فیسلٹیز کا وقت آیا ہے. کراچی پورٹ, گوادر پورٹ, اکنومی ترقی کرنے والی ہے. کراچی شاید فری زون بن جائے, گوادر فیڈرل اس کے نیچے باہر چلا جائے. ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے گلگت بلتستان میں ہمارے لیے کیا نتیجہ نکلا, لیکن اگر یہ میرے پاکستان کے حق میں بہتر ہے ہم تسلیم ہوتے ہیں. آگے بڑھیے, ملک کو ترقی کی طرف لے جائیے, عوام کو ان مشکلات سے نکالیے, پاکستان کو سنگاپور سے آگے لے جائیے. اب دبئی امارات ختم ہو گیا, لیکن اتنا یاد رکھیے گا اگر فسق و فجور لائے, اگر تم نے لوگوں کا مال کھایا, رشوتیں کھائیں, یہ جو روڈوں کا حال بنایا ہوا ہے, یہ جو صورت ہے, اس کی بھی میں مار کھا رہا ہوں, یہ باتیں کرتا ہوں. یہ اگر میں آپ لوگوں کو چیزیں بھیجوں آپ حیران ہو جائیں گے. خدا را اب ختم کر دو, اب بہت کھا لیا, اب عوام کے لیے فکر کرو. عاشورہ کے دن, 9 محرم کے دن بھرپور نظم و ضبط کے ساتھ جلوس میں شرکت ہمارا وعدہ ہے. پالنے والے عاقبت بخیر فرما, پریشانیاں دور فرما, مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما, نظام اسلامی کو مزید عزت فرما, آزاداری امام حسین صحیح معنی میں برپا کرنے کی توفیق عطا, آزاداری کے خلاف سازشوں کو نابود فرما. پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. ہم ٹریٹی جو سائن ہوئی ہے اور پالنے والے تو نے اسلام و مسلمین کو عزت دی ہے, اسے کامیاب بنا دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما, عاقبت بخیر فرما, شفاعت اہل بیت نصیب فرما, نسلوں کو اہل بیت کے جانے والوں میں قرار دے, گناہ کو معاف فرما, زمانے کے امام کو راضی فرما, کہ ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.